नाजरीन कराम, बहावलपुर से मूसा सईद, मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो आपसे मुखातिब हूँ। आज 23 फरवरी सन 2021 और मंगलवार का दिन है। आज सुबह मुझे मौका मिला जनाब फ़रख सुहेल गोविंदी साहब की वीडियो देखने का, जो कि सेकुलर तुर्की के बारे में थी। जनाब फ़रख सुहेल गोविंदी साहब जहाँ गश्त हैं, दुनिया भर की उन्होंने सैर की, मार्क्सिज्म के मुताले के साथ, साइंटिफिक सोच रखने वाले, और तुर्की तो वो तुर्की के बेशुमार दफ़ा गए, जैसा कि उन्होंने बताया भी। तुर्की के अमूर के तो वो माहिरीन में शुमार होते हैं। उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह करने की कोशिश की कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मजहबी जमातें, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने जमात इस्लामी का भी जिक्र किया, कि मजहबी एक्सप्लॉयटेशन को बंद करें। ये तुर्की को एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट बताने की बजाय लोगों को रियल बताएं कि वो एक सेकुलर स्टेट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी। ये ठीक है कि तोयब अर्दगान जो लीडर हैं, तुर्की के हुक्मरान हैं, वो मजहबी रुझानात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुर्की को आप एक एंटी सेकुलर स्टेट के तौर पर, एक मजहबी फंडामेंटलिस्ट स्टेट के तौर पर आप उसे पेंट करें। अगरचे ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की ज़रूरत रही है, और साम्राज्य कवतों की भी ज़रूरत रही है कि पाकिस्तान में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अरूज दिया जाए, और ये इसका हाईएस्ट इस्तेमाल जो है वो जहाद अफ़गानिस्तान में हमें मिलता है, और ये जहाद अफ़गानिस्तान की ही बरक़ात हैं कि दहशतगर्दी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर इसकी लपेट में आया। ये ठीक है कि साम्राज्य को कामयाबी हुई कि उन्होंने सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए असरात को रोक दिया, सोशलिज़म के बढ़ते हुए असरात को रोक दिया, कैपिटलिज़म को बचा लिया, इस्लामिक फंडामेंटलिज़म पैदा करके, जहाद करवा के। लेकिन उसकी कीमत मुसलमानों को, नाज़रीन कराम, कितनी अदा करना पड़ी कि अब आप ये देख लीजिए कि इराक़ तबाह कर दिया गया, शाम तबाह कर दिया गया, लीबिया तबाह कर दिया गया। ख़ुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कहते रहे कि जो 40 साल पहले बोया था वो आज हम काट रहे हैं, और 120 बिलियन डॉलर का कई साल पहले तखमीना बताया कि ये हमारे अखराजात आ चुके हैं, और 80,000 से ज़ायद जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, जिसमें आर्मी के भी 25-30 हज़ार जवान शामिल हैं। यानी किसी जंग में पाकिस्तान के इंडिया के साथ 2-3 जितनी भी वॉर्स हुई हैं, उसमें पाकिस्तान की आर्मी जवानों को इतनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी जितनी कि दहशतगर्दी के हवाले से ये बर्दाश्त करना पड़े और ये नुकसानात हुए। बाकी मजहबी फंडामेंटलिज्म की तो बात अब आप देखें कि म्यांमार तक ये बात गई, वहाँ पर बुद्धिस्ट जो कि इंतहाई पीसफुल मज़हब के हवाले से हैं, तो वो तक जो है वो वहशी बन गए और बर्बरियत का मुसलमानों को शिकार बनाया गया। इसलिए कि मुसलमानों ने भी तो अपनी नरगसियत के हवाले से, मजहबी फंडामेंटलिज्म के हवाले से, जो एक पाकिस्तान में एक लहर पैदा की गई, तो उसके असरात तो ख़ुद इंडिया में भी गए। इंडिया जो कि सेकुलर इंडिया था, और वो फिर सेकुलर से वहाँ पे हिंदुत्व स्ट्रॉन्ग हो गया। जब मुसलमानों ने नरगसियत का इजहार किया
तो उसका रिएक्शन तो होना था। हम असल में बहुत गैर मुनसफ़ाना तर्ज अमल इख्तियार कर लेते हैं, सही एनालिसिस नहीं करते। और ऐसे ही जैसे कि हमारे यहाँ ये बताया जाता रहा, और ख़ुद हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म भी एक से ज़्यादा बार ये कह चुके हैं कि वो देखें पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान के मॉडल को सामने रख कर जो है वो जनूबी कोरिया ने इतनी तरक्की कर ली। तो बात असल में वो भूल जाते हैं कि जनूबी कोरिया को तो डेवलप करवाया, वो जो थ्रेट मौजूद थी शुमाली कोरिया कम्युनिस्ट कोरिया से की, तो उससे फिर आलमी सरमायादारी के मालकों ने, सरमायादारी निज़ाम के मालकों ने ये ज़रूरी समझा कि उसका जो तरक्की ग्रोथ है, लोगों की पर कैपिटा आमदनी जो है वो उससे शुमाली कोरिया से दुगनी रखी जाए, वरना वो जो थ्रेट था वो तो कम्युनिज़्म सारे इलाके को वो कर लेता था। तो पाकिस्तान को भी कुदरत ने ऐसा शानदार मौका दिया था कि सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा हो गया था। अब ये थ्रेट था आलमी सरमायादारी निज़ाम के लिए, और थ्रेट था कि आलमी सरमायादारी निज़ाम का जो यहाँ पे मोर्चा है, वो उस मोर्चे को की शिकस्त रेख्त शुरू हो जाती, वहाँ पर तरक्की की मंजिलें लोग तय करते तो पाकिस्तान के अवाम भी मुतासर होते। वो कहते देखें कल का पसमानदा अफ़गानिस्तान जो है वो सोशलिज़म की वजह से चीन की तरह, अवामी कम्युनिस्ट चीन की तरह वो इतना ताकतवर, इतना तरक्की याफ्ता और अवाम इतने खुशहाल हो गए हैं। तो उसको रोकने के लिए नाज़रीन कराम, मैं तो जब मुझे शाही किले में ज़ियाउल हक़ के ज़माने में ले जाया गया, ये 1981 की बात है, तो मुझसे वहाँ पर सवाल किया गया था कि आप बताएं कि अफ़गानिस्तान का तुम्हारे नज़दीक क्या हल है। तो मैंने तो यही कहा था कि जहाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये शानदार मौका है, इस मौके को कैश करवाना चाहिए। और ऐसे में जब कि पाकिस्तान गेट वे ऑफ द सोशलिज़म बन गया है और थ्रेट है यहाँ पर उन मफादात को, साम्राज्यी मफादात को, अमेरिका के मफादात को जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स पर फैले हुए हैं, तो उनको ख़तरा लाहक हो गया है। तो उसमें फिर पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे ये कहा है कि जैसे जनूबी कोरिया को स्ट्रॉन्ग किया है, जैसे मगरबी जर्मनी को बचाया था, इसी तरह, क्योंकि मगरबी जर्मनी को भी थ्रेट था मशरकी जर्मनी से, तो वो तमाम इन्वेस्टमेंट की गई और उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। ऐसा ही पाकिस्तान को कुदरत ने मौका दिया था। नाज़रीन इकराम, ये जो सी पैक आज बन रही है, ये सी पैक सोवियत यूनियन के तावन से 81, 82, 83 में, कि अगर हम जहाद अफ़गानिस्तान ना करते तो ये मनसूबा उस वक़्त शुरू हो सकता था कि अगर साम्राज्य जो है वो हमारी अगर वो हेल्प ना कर, अगर वो इस इलाके को डेवलप ना करता अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये तो फिर उस वक़्त भी बन सकती थी, जो कि आज बाद में आप देखें कि इतने खून खराबा और इतने नुकसानात के बाद बात हुई। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो अब ये वाइंड अप इसे मैं इसको दोबारा करूँगा इसे कि तुर्की के हवाले से, कि तुर्की जो है, तुर्की असल में बात ये है कि वहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हुकूमत थी, जबकि यूरोप में इनकलाब, सनती इनकलाब बर्पा हो गया था। वहाँ पर प्रेस हुआ तो यहाँ पर प्रेस को पर कुफर का मौलवी फतवा लगाते रहे ये तुर्की पर। तो उसका नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो सन 1914 में हुई, उसमें उसे शिकस्त हो गई। वो अलाई थे जर्मनी के, तो इस हवाले से वो जो खिलाफत उस्मानिया थी उसको वो शिकस्त से दो चार हो गए, पसमानदगी का शिकार थे। आप देखें कि जंग हो रही थी और वहाँ पर ख़त्म ख्वाजगान जो था वो करवाया जा रहा था कि जंग में फ़तह हो जाए। तो इस हवाले से वो फिर इतनी पसमानदगी थी, मजहबी तौर पर इतना वो था कि वहाँ पर कि वो बहुत पीछे रह गया। तो उसको कमांडर इन चीफ, तुर्की के कमांडर इन चीफ जिसने के हिस्सा लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसकी जब शिकस्त हो गई तो उसने उसको एनालिसिस किया और सही उसका वो था, उसने कहा कि ये मजहबी फंडामेंटलिज्म की वजह से जो है, और फिर उसमें अरबों ने जो था वो बरतानिया का साथ दिया। तो वो बरतानिया का साथ देने की वजह से, फ्रांस का साथ दिया, बरतानिया का साथ दिया,
تو وہ انگریزوں کا ساتھ دینے کی وجہ انہوں نے بغاوت کروائی نا یہاں پر. یہ سارے علاقے خلافت عثمانیہ کے تھے. تو یہاں پر ایک مذہبی فنڈامنٹلزم وہابیزم پیدا کیا گیا، اور اس کے حوالے سے جو تھا وہ جنگ کے دوران جو تھا وہ انہوں نے اندر سے چھرے مارے خلافت عثمانیہ کو، اور خلافت عثمانیہ جو تھی ان کو شکست ہو گئی، وہ ہونی تھی. تو وہ جو شکست ہوئی تو پھر اس کے ریئیکشن میں اور صحیح انالیسس کی بنیاد پر اتا ترک نے یہ ضروری سمجھا کہ جس طرح یورپ میں مذہبی شدت پسندوں کو، مذہبی جو ہے فنڈامنٹلسٹوں کو، کرسچن فنڈامنٹلسٹوں کو جو ہے وہ ریاست کو اس سے جو ہے مذہب سے علیحدہ کر کے انہوں نے وہ آگے بات کو آگے چلایا تھا. تو اسی اصول پر جو ہے وہ اتا ترک نے وہ کیا، اور اس نے اس حوالے سے جیسے وہاں پہ اصلاح علوم کی یورپ میں تحریک چلی، تو وہ تحریک جو تھی یہاں پر اتا ترک نے چلائی. وہاں پر تحریک یہ تھی کہ آپ دیکھیں یورپ میں کہ پادریوں کی مناپلی تھی، اور اس مناپلی کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو تھے اس کو حرام قرار دے دیا تھا، گناہ قرار دے دیا تھا کہ بائبل مقدس کا ترجمہ جو ہے وہ لاطینی زبان سے وہ انگلش یا فرانس یا اسپینش میں یا دوسری زبانوں میں نہیں ہو سکتی، نارویجین میں نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے یہ ایک جو وہاں پر ایک بڑی تحریک چلی، اور وہاں پر تو اسی طرح کی جو تھی وہ اتا ترک نے بھی جو ہے وہ ایسی زبردست اصلاحات کی کہ ایک تو ڈکلیئر کیا کہ یورپ جو ہے، جیسے کہ فرخ سہیل گوہندی صاحب نے واضح کیا کہ سیکولر اسٹیٹ بنائی ترکی کو. تو ناظرین کرام، میں اس میں آپ یقیناً چونکیں گے آج کے لوگ جو کہ اس سے واقف نہیں ہیں، تو بلکہ اکثریت بھی واقف نہیں تھی. یہ ہمیں جب اسلامک سمٹ بھٹو صاحب جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، یہ اسلامک ممالک کی سربراہوں کی اس کے یہ اسلامک سمٹ کروا رہے تھے، اور اس کے OIC کے چیئرمین تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو تھا وہ ترکی کو بھی دعوت دی تھی. دیکھیں وہ اسلامک جو OIC تھی وہ یہ تھی کہ عربوں کے کو بھٹو صاحب جو تھے وہ عربوں کو سامراجی تسلط سے آزاد کروانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا، اور اس زمانے میں بات بھی آگے بڑھی. لیکن وہ بات جو ہے جلد ہی کنٹرول حاصل کر لیا. اپنے یہاں پر جو پینیٹریٹ کیے گئے تھے غدار، خود پاکستان میں بھی غدار وہ کیے گئے تھے، جیسے جنرل ضیاء الحق وغیرہ، یہ امریکی لوگ تھے. یہ تو ابھی تک کیونکہ وہ ایک تسلسل چل رہا ہے اور عوامی قوتوں کو فتح یہاں پر نہیں ہوئی، تو اس کے حوالے سے ابھی تک وہ مقدس بنائے ہوئے ہیں. ورنہ یہ لوگ تو انہوں نے جیسا کہ ثابت ہوا. تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اسلامک سمٹ کیا، تو کیونکہ ترکی بھی مسلمانوں کی اکثریت کا مسلمانوں کا ملک تھا، اکثریتی ملک، تو ذوالفقار علی بھٹو نے انویٹیشن دے کر بھیجا خورشید حسن میر صاحب کو. خورشید حسن میر جو تھے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں وفاقی وزیر تھے. تو ان دنوں میرا خیال ہے وہ بے محکمہ وزیر تھے. تو بھٹو صاحب نے ان کے ذریعے جو تھا وہ انویٹیشن دیا کہ سمٹ میں لاہور وہ تشریف لائیں، سربراہ جو ان دنوں تھے ترکی کے. تو خورشید حسن میر صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اپنا ترکی کی قیادت نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا تو ملک سیکولر ہے، اور پاکستان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ اسلامک مذہب کے نام پر ہو رہی ہے، تو ہم تو ایسا اس میں شریک نہیں ہو سکتے. چنانچہ ریفیوز کر دیا تھا اس وقت ترکی نے کہ وہ ایسی کسی تنظیم میں شامل نہیں ہوں گے جو تنظیم مذہب کے حوالے سے بنے گی، اس لیے کہ انہوں نے سیکولر کے حوالے سے یہ تھا کہ مذہب اور وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی. تو اس پرنسپل کے بنیاد پر وہ پاکستان نہیں آئے تھے. ایسے ہی شہنشاہ ایران بھی شامل نہیں ہوا تھا. تو شہنشاہ ایران کو بھی دعوت نامہ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا
کہ میں ایسے مذہبی فنڈامنٹلسٹ اس میں آرگنائزیشن میں نہیں آؤں گا. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک سمٹ کے بارے میں ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ مسلمان ملکوں کے وسائل پر جو ہے وہ امریکیوں کا قبضہ ہے اور دوسری مغربی سامراجی قوتوں کا قبضہ ہے ان کے وسائل پر، تو ان کو ایک سر اٹھا کر چلنا چاہیے اور ان کی معیشت کو آزاد ہونا چاہیے اور ان کا تسلط جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو نے جو لیفٹ کے ملک تھے جو کہ الاشتراکیت الاسلامیہ کے بڑے حامی تھے، مثلا یہ کہ آپ کے سامنے معمر قذافی، کرنل معمر قذافی تھا، حافظ الاسد تھے، یہ پروگریسو لوگ تھے. اسی طرح وہ حوری بومدین تھے. تو وہ سب لوگ آئے یہاں پہ، یعنی ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ برج بن گئے تھے درمیان میں یہ جو بادشاہی عربوں کے بادشاہ تھے اور یہ پروگریسو جو وہ تھے حکمران تھے ان کے درمیان. تو ذوالفقار علی بھٹو نے تو اس حوالے سے کوشش کی، لیکن ترکی کا ایک موقف تھا، وہ یہ تھا کہ ہم کسی ایسے جو ہے اینٹی سیکولر جو آرگنائزیشن ہے یا جو مذہبی بنیاد پر آرگنائزیشن بنے گی اس میں شریک نہیں ہوں گے. تو میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی جب گزشتہ دنوں مہاتیر محمد اور ترکی کے اور طیب اردگان، یعنی طیب اردگان اور عمران خان صاحب، کہ یہ تین کا ایک آپس میں بہت قریبی یہ سنگت ہو گئی تھی اور جس کا کہ سعودی عرب نے بہت برا بنایا تھا اور سعودی عرب نے پورا زور ڈال کر اس کو پھر ختم کروایا. تو وہ یہ ہو رہا تھا کہ ایک اور OIC کا گروپ بن رہا ہے، لیکن بات وہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ وہ تو جو ہے ترکی جو ہے وہ تو سیکولر وہ تھا. تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جو ہے ایک ہمارے ہاں تو اب آپ دیکھیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے یہاں پہ اسلامک فنڈامنٹلزم کی ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاد افغانستان کروایا تھا تو اسلام کے حوالے سے فنڈامنٹلسٹ ایک پوری فضا طاری کر دی گئی اور مذہبی قوتوں کو جو تھی وہ ان کو اتنا سٹرونگ کیا گیا کہ آج وہ یہاں پر جو قطرے ہیں اس کے پولیو کے وہ تک پلانے کے لیے جو ہے وہ مزاحمت ہوتی ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بویا ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ جو 40 سال پہلے بویا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. وہ ہائیسٹ استعمال تھا اور وہ ہائیسٹ استعمال کرنا امریکہ کی ضرورت تھی. تو ہم اس طرح ابھی تک وہ مذہبی فنڈامنٹلزم میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں حکمران لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی بجائے لوگوں کو ایک یہ خوبصورت وہ دے دیتے ہیں کہ میں مدینے جیسی ریاست بنا رہا ہوں. تو اسی بات کو بہت خوبصورت انداز میں کریٹیسائز کیا ہے، وہ ایکسپوز کیا ہے جناب فرق سہیل گوہندی صاحب نے. میں آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ فرق سہیل گوہندی صاحب کا جو چینل ہے یوٹیوب پر موجود ہے تو وہ آپ یہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا، ایک دوسری بات میں ایک پھر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک دائیں بازو پاکستان پر ہمیشہ اب تک دائیں بازو کی جو ہے وہ حکمرانی مسلط رہی ہے. یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سوشلسٹ حکومت تھی، سوشلسٹ منشور رکھنے والی حکومت تھی، اس میں بھی اقتدار جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے دائیں بازو کے پاس تھا. ہم بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ہمیں اس زمانے میں بھی قید و بند کی صورتوں سے دوچار کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے شاید سامراجی قوتوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، کیونکہ بھٹو صاحب کو ہم اس لیے اپنا ہیرو مانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان کو امریکی تسلط سے نکالنے کے لیے گامزن تھے. تو اگرچہ اس میں بھی مذہبی فنڈامنٹلزم کی کئی لہریں ہوئیں، کئی پیدا ہو گئیں، کئی پیدا کی گئیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں تو ہوئیں. لیکن بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایسی اقتصادی بنیادیں، مثلا پاکستان کی حفاظت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے نیوکلیئر بم بنایا، ایٹم بم جو ہے جسے کہتے ہیں ہم، تو اس کی ابتدا کی اور بنانے کی. تو اس کے بعد ساتھ ہی پھر ایک اور بہت بڑی بات ہے جس کو کہ ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں اور ہمارے ہاں
جو ہے وہ اس کو ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ ایٹم بم سے بھی بڑی، ایٹم بم تو نان پروڈکٹیو ہے، نان حفاظت کے لیے ضروری ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں بننا چاہیے تھا، حفاظت کے لیے ضروری ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکیوں نے جو سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پاکستان کو اقتصادی آزادی دلوانے والے اس اقدام کو، ذوالفقار علی بھٹو کے اقدام کو کل کروایا ضیاء الحق کے ذریعے سے۔ تو ورنہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جی ضیاء الحق نے جو ہے وہ نیوکلر بم جو ہے وہ امریکی پریشر برداشت کیا تھا، لیکن وہ بناتے رہے، بات یہ نہیں تھی امریکہ ان کا، یہ نان پروڈکٹیو بناتے رہیں، ان کے حکمران تو ہمارے آدمی ہیں، جب حکمران ہمارے آدمی ہیں، جب جب جنرل ضیاء ان کا آدمی ہے، اس کی ٹیم ان کی ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر نیوکلیر بم جو ہے وہ بھی تو ہمارے ہی کنٹرول میں ہوگا۔ تو اصل میں وہ جو دوسری بات تھی وہ ایٹم بم سے بھی زبردست بات تھی، وہ یہ تھی کہ فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے، جس کے ذریعے سے ایٹمی بجلی گھر بننے تھے، اس منصوبے کو ختم کروایا۔ ناظرین کرام، اگر اس منصوبے پر عمل ہو جاتا تو وہ سٹیل مل سے بھی بڑا امپورٹنٹ منصوبہ تھا، وہ اپنے اندر سے بہت سے جو ہے وہ بجلی گھر پیدا کرتا، اور پاکستان کو اتنی بجلی اویلیبل ہوتی کہ آج یہاں پر ₹2 یونٹ کے حساب سے فروخت ہو رہی ہوتی، اور پاکستان جو ہے یہ چین کی طرح جو ہے یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ تو ناظرین کرام، وہ ایک بات جو تھی وہ اس کو ہم سب لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب بات پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حکمرانوں کو، اور دینی جماعتیں تو یہ کہیں گی اس لیے کہ ان کی تو سیاست کی بنیاد ہی، اب ہم جماعت اسلامی سے کہیں اور دوسری مذہبی جماعتوں سے کہیں کہ وہ یہ ترک کر دیں، نہیں، ان کی سیاست تو یہی ہوتی ہے کہ دین کے حوالے سے ایکسپلائٹ کر کر وہ ووٹ حاصل کریں، اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنا وہ کھیل کھیلیں، جبکہ ہم پروگریسو لوگوں کے پاس تو یہ ہوتی ہے کہ دین جو ہے یہ اپنا جیسے قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو یہ اصل میں ایک سیکولر تشریح ہے، جسے کہ میں اب عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں جو تفہیم قرآن کے حوالے سے جو میں فہم قرآن جو میں حاصل کر پایا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ تمہارا دین تمہارا اور میرا دین ہمارا دین ہمارا، یعنی آپس میں ایک برداشت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، جو اقلیتیں ہیں، جو کہ جہاں پر مذہبی جبر کی وجہ سے ریاستی تشدد کا شکار ہوئے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ پاکستان کے تشخص کو دنیا بھر میں بہتر نہیں بنا رہی۔ تو پاکستان کو ترقی دینی ہے تو مدینے جیسی ریاست کی بجائے یہاں پر لوگوں کو روزگار کی بات کرو، لوگوں کو سستی چیزیں دو، لوگوں کو انصاف دو، لوگوں کو نہ انصاف مل رہا ہے، نہ روزگار مل رہا ہے، اور نہ جو ہے، یہاں تک کہ یہاں پہ دوائیاں آپ دیکھیں کہ کتنی مہنگی ہیں، دوسری چیزیں آپ دیکھیں کتنی مہنگائی جو ہے، وہ مہنگائی کو اب آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ صورتحال ہے۔ تو اب تک صورتحال ہے، ہم سنگین ترین جو ہے وہ اقتصادی بحران کا شکار ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشاریے بہت اچھے مل رہے ہیں، لیکن عوام کا تو کچھ اوپر نکلا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر یہ کہوں گا، فرخ سہیل گوہندی صاحب نے بہت زبردست آرگومنٹس کیا ہے کہ یہ سیکولر ترکی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، اور وہ ہمارے تمام سیاسی کارکنوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے نزدیک دائیں بازو کے سیاسی کارکنوں کے، یعنی پی ٹی آئی دائیں بازو کی سیاسی جماعت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے، لیکن اس کا کارکن جو ہے وہ بائیں بازو کا ہے، اس کارکن کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بنی گالہ کے سامنے خود سوزی کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو ہمارا پیارا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے فلسفے کو، ہم ان تک اپنا فلسفہ پہنچا نہیں سکے، اور وہ سمجھ نہیں سکے، جبکہ انہیں دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ایسے میں جب کہ امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اسلامک لٹریچر کو استعمال کیا، ہم نے مولویوں کو استعمال کیا سوشلزم کو روکنے کے لیے، پاکستان میں سوشلزم کے فلسفے کو جو ہمارے ہاں اسکولوں، کالجوں، تعلیمی اداروں، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا رہا، وہ اینٹی سوشلسٹ فلسفہ پڑھایا جاتا رہا، تو اس کے خلاف تو پڑھایا جاتا رہا، لیکن اس کے حق میں نہیں پڑھایا جاتا رہا، یا اس کو اوریجنل نہیں پڑھایا جاتا رہا۔